کن حالات میں کس پس منظر میں آیت اتری ہے، اور ایک ہے پورے قرآن کا، کہ قرآن کا شان نزول ہے دین کی محنت اور ایمان. حکم دینے سے پہلے یا ایھا الذین آمنو، پہلے ایمان، غیر ایمان والوں کو خطاب ہی نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ. مکہ مکرمہ کے 13 سال جو تھے وہاں پر احکامات نہیں آئے ہیں. کیوں؟ کہ وہاں پر اللہ کی عظمت اور کبریائی پیدا کی جا رہی تھی. وہاں پر دلوں میں بٹھائی جا رہی تھی اللہ بہت بڑے ہیں، ہمیں اللہ کا حکم ہر حال میں ماننا ہے اور جو تکلیفیں برداشت کرنی ہے. ان کا قوم خلاف کیا ہوتا؟ قوم کے خلاف ہونے سے مکے والے خلاف ہو جائیں گے، بڑے بڑے سردار ہو جائیں خلاف. پریشانی آ رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، دھکے مارے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو جس طرح پر ایک کسان اور کاشتکار، کھیتی کرنے والا اپنے دانوں کو قیمتی سمجھتا ہے اور اس کے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، اس کا پورا نفع حاصل کرنے کے لیے پہلے زمین کو تیار کرتا ہے، زمین میں ہل چلاتا ہے، اس میں کھاد ملاتا ہے، اس کو پانی پہنچاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں دانے ڈالوں، بنجر زمین ہو اور میرے دانے ضائع ہو جائے گھر میں رکھے ہوئے، ایک کے بیج تو کیا بنے، وہ جو تھے وہ بھی ختم ہو جائے. تو ایک کاشتکار، ایک کسان، ایک کھیتی کرنے والا اپنے دانوں کو قیمتی سمجھتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، اس میں کھاد ملاتا ہے، پانی دیتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ اپنا کلام اس وقت نازل فرماتے ہیں جب انسانوں کے دلوں میں استعداد و صلاحیت پیدا ہو گئی ہو دین پر چلنے کی. تو پورا قرآن کا شان نزول، چاہے سورہ کہف ہے، سورہ تبارک الذی ہے، سورہ یاسین ہے، سارے قرآن کا شان نزول یہ ہے کہ پہلے اللہ کی عظمت اور کبریائی پیدا کی گئی کہ آدمی خدا کے حکم پر چلے گا ہی نہیں اگر اللہ کی عظمت نہیں ہے. آپ حکم سناتے رہیں کہ مول صاحب آپ کہتے ہو کہ سچ بولو، دکان کہہ رہے جھوٹ بولیں گے تو نفع ملے گا. اب دکان کی عظمت ہے تو جھوٹ ہی بول رہے ہیں، اللہ کی عظمت نہیں تو سچ نہیں بول رہے ہیں. وہ برادری کی طاقت سے متاثر ہے، برادری میں شادی ایسے ایسے طریقے پر ہوتی ہے، وہ کر رہا ہے. کیوں؟ کہ اس کی طاقت سے متاثر ہے، اس کی عظمت دل میں ہے. وہ قوم سے متاثر ہے، وہ حکومت سے متاثر ہے، وہ میجارٹی اکثریت سے متاثر ہے. اب جس کی تاثر ہوگا، جس کی عظمت اور بڑائی ہوگا، اس کا کہا آدمی مانے گا. اس لیے پہلی بات نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو یہ ڈالی گئی کہ اللہ بہت بڑا، اللہ کی عظمت بٹھاؤ. انسان آسمان سے متاثر ہے، وہ جس خدا نے اتنا بڑا آسمان بنا اس سے متاثر نہیں. اتنے بڑے پہاڑوں کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا. ایک وزیر سے متاثر ہے، فلاں وزیر ماشاءاللہ بڑا صلاحیتوں والا ہے، بڑا قابل ہے. جس خدا نے ایک منی کے قطرے سے اتنا بڑا وزیر بنا دیا، اس میں دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی، نظام حکومت چلانے کی، دوڑ بھاگ کرنے کی، دنیا میں قوموں سے معاہدہ کرنے کی صلاحیت رکھ دی، وہ خدا کتنا بڑا ہوگا. انسان ایک درخت سے متاثر ہے، اس کی لکڑی سے، اس کے پھلوں سے، پھلوں کے ذائقے سے، پھولوں سے، پھولوں کی خوشبو سے. لیکن ایک خدا جس نے ایک بیج، ایک ماشا برابر جس کا وزن نہیں تھا، اتنا بڑا درخت، کتنے من لکڑی اس میں لگا دی، ہزاروں لاکھوں شاخیں لگا دی، کروڑوں اربوں خربوں پتے لگا دیے. کیسے پھول، کیسی رنگتیں، کیسی خوشبوئیں، کیسے پھل، کیسے ذائقے، کیسے مزے. اس خدا سے متاثر نہیں ہے جس نے اس انسان کو ایک ناپاک قطرے سے، ایک قطرہ ناپاک ہے، اس میں بنا دیا، اتنا بڑا انسان بنا دیا، اتنی صلاحیتیں اس کے اندر میں رکھ دی. اور ہر انسان کو الگ بنایا، ہر ایک کی آواز الگ، ہر ایک کی چال الگ، ہر ایک کی دھن الگ ہے. کوئی کس دھن میں جا رہا ہے، کچھ دھن میں جا رہا. ہر انسان کا جسم الگ، ہاتھ الگ، انگوٹھا الگ. یہ جو انگوٹھے کا نشان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری زمان تک کا کسی کا ایک دوسرے سے نہیں ملتا. اب اس خدا کا کہ میں خدا کا احکامات پر چلوں گا تو اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے. تو اللہ کی عظمت اور کبریائی پیدا کرنا یہ نبیوں کا کام تھا. دیکھیے سورہ کہف ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو سورہ کہف پڑھے گا اللہ دجال کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. سب سے بڑا فتنہ دنیا میں، سارے نبیوں نے ڈرایا جس سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں، کتنا بڑا فتنہ نہ دنیا میں آیا نہ آئے گا.
بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شروع کی 10 آیتیں، بعض میں آتا ہے کہ آخری 10 آیتیں سورہ کہف کی پڑھ لو تو اللہ دجال کے فتنوں سے حفاظت فرما دیں گے۔ دجال کا فتنہ کیا ہے؟ یہ آخری دور ہے دجال کے فتنوں کا۔ دیکھیے الدجل کے معنی کیا ہے؟ دال جیم لام، تلبیس، ملمہ سازی، یعنی ہے حقیقت کچھ اور ظاہر کچھ اور کر رہا ہے۔ الدجال سونے کے پانی کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کسی چیز پر سونے کا پانی چڑھا دیا، دیکھنے میں سونا نظر آتا، اندر میں سونا نہیں ہے۔ تو آج کا دور دجل و فریب کا دور ہے، مکاری کا دور ہے۔ بات امن کی کرتے ہیں، اندر میں جڑیں کاٹتے ہیں، بات محبت کی کرتے ہیں۔ تو دجال کے فتنوں کا یہ دور ہے۔ یہ دور شروع ہوا 17ویں صدی عیسوی سے، آج سے 300 سال پہلے سے، جب یورپ اوپر اٹھنا شروع ہوا، اور 18ویں 19ویں 20 صدی میں شباب کو پہنچ گیا، پوری دنیا پر کنٹرول کر لیا۔ یہ 21ویں صدی جو ہے یہ گویا دجال کے فتنوں کے عروج پر آنے کی صدی ہے۔ ایسا بڑا فتنہ، اللہ اس سے حفاظت فرمائیں گے۔ سورہ کہف میں خاصیت ہے، کبھی کبھی میں غور کیا میں کہ کیا بات ہے، اور بھی قرآن میں صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں، چھوٹی بڑی، لیکن سورہ کہف کے بارے میں آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو جو پڑھے گا دجال کے فتنوں سے خدا حفاظت فرمائیں گے۔ سب سے بڑا فتنہ، قیامت تک ایسا فتنہ نہیں آیا، اور نہ پہلے کبھی آیا نہ بعد میں آئے گا۔ جب غور کریں تو سورہ کہف میں 4 واقعات ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اصحاب جنتین 2 باغوں والوں کا واقعہ ہے، پھر حضرت موسیٰ السلام خضر کا واقعہ ہے علیہ السلام، اور ذی القرنین کا واقعہ ہے۔ اور یہ چاروں واقعے کا خلاصہ جوہر کیا ہے؟ ایمان اور مادیت کی کشمکش۔ ان کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک طرف ہے اللہ کے راستے پر چلنا، اللہ پر ایمان، غیب پر ایمان، اور ایک طرف ظاہر پر چلنا۔ تو گویا اس پر اگر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں سب سے زیادہ، اگر آپ کو جو زہر ہے آج کا، جو مکاری ہے، سیاست میں بھی ہے، تجارت میں بھی ہے، معاشرت میں بھی ہے، تمدن میں بھی ہے، سولائزیشن میں بھی ہے، اس کے زہر سے اگر بچنا ہو تو سورہ کہف کے واقعات پر غور کرو۔ سب سے پہلا واقعہ اس میں اصحاب کہف کا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے تقریباً 125 سال کے بعد کا، کہ ایک ایسا بادشاہ آ گیا جو بہت ظالم تھا اور بت پرست تھا۔ اب یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ مورخین بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ ترکی کا جو اناطولیہ ہے، اس علاقے میں ایک بہت بڑا مندر تھا، یونانی دیوی ڈیانا تھی اس کا، اور بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس نے حکم دیا تھا کہ ہر آدمی اس کو سجدہ کرے، دیوی کو، اس کی پوجا کرے آ کر۔ اب جو حضرت عیسیٰ السلام کے ماننے والے تھے، جو ایک خدا کو مانتے تھے، توحید پرست تھے، ان کو جبراً حکم دیا کہ جو نہیں پوجا کرے گا، جو نہیں سر جھکائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بہت مشہور واقعہ تھا، یعنی آپ بائبل اولڈ میں تو نہیں ملے گا کیونکہ یہ موسیٰ السلام کے بہت بعد کا، حضرت عیسیٰ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، لیکن آپ کو عیسائیوں کی پوری تاریخ میں ملے گا، کرسچنوں کی۔ ایڈورڈ گبن جو ہے، جو بہت بڑا مورخ ہے یورپ کا، سلطنت زوال روما اس کی تاریخ ہے، تاریخ کی کتاب ہے، زوال روما کا زوال کس طرح پر ہوا، فال آف دی رومن امپائر۔ اس نے یہ تفصیل سے یہ واقعہ لکھا ہے، 7 سلیپر، 7 سونے والوں کا واقعہ۔ تو نوجوان تھے، اور وہ نوجوان ایسے تھے جو وزیروں کے بیٹے تھے، بڑے خوشحال مالدار، حکومت کے اراکین ان کے بیٹے تھے، لیکن وہ اللہ پر ایک اللہ کو مانتے تھے۔
اب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر جبرن ہم سے شرک کروایا جائے گا، بتوں کے سامنے سجدہ کرایا جائے گا، تو اپنے ایمان بچانے کے لیے نکل گئے اور ایک پہاڑ میں چلے گئے، پہاڑ کے اندر جو غار تھا، اور وہاں جا کر سو گئے۔ اصحاب کہف تو معلوم کہ ایسے دور میں جب ہر طرف بے دینی ہے، الحاد ہے، ہر طرف بے حیائیاں ہیں، ہر طرف بغاوت ہے اللہ سے، ایسے دور میں حفاظت کا راستہ کیا ہے کہ آدمی اللہ والوں کی جماعت کے ساتھ جڑ جائے، دینداروں کے ساتھ رہے تاکہ دین اس کے اندر میں آئے۔ وہ جماعت بن کے نکلے، اور جماعت بن کے نکل کر ایک غار میں چلے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اور کتنا سوئے؟ قرآن نے کہا ثلاثمائہ سنہ، 300 وازدادوا تسعا، اور 9 سال اور۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں یعنی 300 سال شمسی اعتبار سے، جو انگریزی کیلنڈر ہے یا جو بکر ماجی دوسرے جو سورج پر جو کیلنڈر بنتے ہیں، اور قمری چاند کے حساب سے جو سن ہجری مسلمانوں کا ہے، اس کے اعتبار سے 9 سال زیادہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی نیند ان کو سلا دیا۔ یہ بہت مشہور واقعہ تھا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی، تو مکہ کے جو کفار تھے، جو آپ کے مخالف تھے، جو دشمن تھے، وہ یہودیوں کے پاس انہوں نے وفد بھیجا، کچھ آدمی بھیجے کہ بھئی یہ اپنا آپ کو کہتے ہیں اللہ کا نبی ہوں، وہی اترتی ہے مجھ پر، تو ہم کیا مانیں کہ نہ مانیں؟ تو یہود اہل کتاب کہلاتے تھے، تورات کے جاننے والے تھے، آسمانی علم رکھتے تھے آسمانی کتابوں کا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ کچھ سوالات ان سے کرو، اگر وہ صحیح جواب دیں گے تو سمجھ لیجیے اللہ کے نبی ہیں، ایمان لے آؤ ان پر، اور اگر جواب نہ دے سکے تو سمجھ لینا باتیں بنا رہے ہیں۔ اب 3 باتیں بتائی یہودیوں نے۔ ایک تو وہ 7 نوجوانوں کا قصہ پوچھو، وہ جو سو گئے تھے عرصے تک، اور تیسرا روح کے متعلق، انسان کی روح کیا ہے، یسألونک عن الروح، اور تیسرا اس کے بارے میں پوچھو جس نے مشرق سے مغرب تک فتح کر لیا تھا، وہ کون تھا، اس کے کیا حالات ہیں۔ جب یہودی علماء نے یہ کہا تو وہ مکے والے مدینے سے واپس آئے اور آپ سے پوچھا کہ غار والے، کہف والے، وہ جو نوجوان ایمان بچانے کے نکلے تھے، ان کا کیا قصہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا۔ یہ سوچ کر آپ نے فرما دیا کہ وہی آئے گی، حضرت جبرائیل السلام کی آئیں گے اللہ کی طرف سے، پوچھ کر بتا دوں گا۔ اتفاق سے وہی نہیں آئی، لوگ پھر آگے پوچھنے کے لیے، آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا۔ کل کرتے کرتے 15 دن ہو گئے۔ اب کفار مکہ نے خوشیاں منانی شروع کر دی، آپ کو جھٹلانا شروع کر دیا کہ آپ کو اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، آپ بھی پریشان۔ قرآن نے ایک تعلیم دی ہے کہ جب بھی آئندہ کا کوئی بات کرو آئندہ کے لیے، تو پھر انشاءاللہ کو اگر اللہ نے چاہا۔ یہ ایک تعلیم دینی تھی، اور آپ کو حکم دیا آیت قرآن کی اسی آیت میں، اسی سورہ کہف میں، کہ جب بھی آپ آئندہ کے بارے میں تو آپ کہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ تو ایک بہت مشہور واقعہ تھا کہ وہ سوتے رہے 300 سال تک، اور اس کے بعد میں جب اٹھے ہیں تو زمانہ بدلا ہوا تھا۔ 300 سال میں کتنا زمانہ بدل جاتا ہے۔ گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے۔ جب آنکھ کھلی، ایک کو کہا ذرا بچ کے جانا، احتیاط سے جانا، اور بستی کے اندر جا کر کوئی پاکیزہ حلال کھانا لے کر آؤ، بھوک لگ رہی ہے۔ واپس تو پوچھنے لگے کتنا سوئے؟ تو کہنے لگے 1 دن یا 1 دن سے تھوڑا زیادہ سوئے ہوں گے، تھکے ہوئے تھے۔ اب وہ ایک آدمی نکلا، بستی میں گیا، اب دیکھا کہ بازاروں میں نقشے بدلے ہوئے۔ 300 سال میں کوئی شہر آپ 30 سال کے بعد جاؤ تو پتہ چلتا ہے پورا شہر بدلا ہوا ہے۔ لوگ بھی بدلے ہوئے، ان کے لباس بدلے ہوئے، ان کا تمدن بدلا ہوا، دکانوں کا انداز بدلے ہوئے، زبان بدلی ہوئی۔ اب ایک کے پاس جو کرنسی تھی، جو سکہ تھا، وہ کسی دکان پر دیا، وہ دکاندار آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا ہے، یہ کون سا؟ یہ تو وہ سکہ جو کسی زمانے میں چلتا ہوگا اس ملک میں، 300 سال پرانی کرنسی۔ اب اس نے کہا کہ بھائی یہ کہاں سے ملا؟ کوئی خزانہ ملا ہے کہاں سے؟ اب لوگ پیچھے بڑھ گئے،